آج اس ایوان میں موجود ہوں، مگر آج میں آپ سے یہ گلہ نہیں کروں گا کہ جب فیٹ آف Order بلز in the House, please. Order in the House, please. کہ جب فیٹ آف بلز کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے بارہا درخواست کی کہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے نہ صرف مجھے بات کرنے کا موقع نہیں فراہم کیا بلکہ میرا مائک مسلسل بند کیے رکھا۔ جناب اسپیکر، میں صرف اتنا کہوں گا آج کہ یہ بات اس ایوان کی تاریخ اور روایات کے منافی ہے۔ کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن ماں سوائے بعض ایکسیپشنز کے ان کو اسپیکر نے کبھی بات کرنے سے روکا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ اس ایوان کی روایت کو سامنے رکھیں گے اور اس کا دوبارہ اعادہ نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آج اپنی طرف سے، اپنی رفقا کی طرف سے بھی یہاں پر جو اس حکومت کی چیرہ دستیاں اور ظلم و ستم جو اپوزیشن کے خلاف ہوتا رہا ہے اس کا آج میں ذکر نہیں کروں گا کہ آج اس ایوان نے مل کر نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی چیرہ دستی، ظلم و ستم کی بات کرنی ہے اور اس ملک کے اندر عوام کے جذبات کی عکاسی کرنی ہے۔ جناب اسپیکر، رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو مسجد اقصیٰ کے اندر نہتے نمازیوں کے اوپر جو حملے کیے گئے اور اس کے بعد ڈماسکس گیٹ میں جو کچھ ہوا اور پھر اسرائیل کے ایئر فورس نے غزہ کے اندر جس طرح وحشیانہ بمباری کی اور سینکڑوں گھر تباہ و برباد کر دیے۔ جناب اسپیکر، ماضی میں بھی 1948 سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں اسرائیل کی حکومتوں نے اور ان کی فوج نے جو فلسطین کے نہتے باشندے، بزرگ، مائیں، بہنیں اور بچوں کے ساتھ وہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، پوری دنیا اس سے آگاہ ہے۔ مگر اس مرتبہ جناب اسپیکر، مشرقی یروشلم میں انتہا پسند یہودیوں نے مارچ کیا اور ڈیتھ ٹو عربس کے دن رات نعرے لگاتے رہے اور پوری دنیا نے جناب اسپیکر یہ دلخراش مناظر دیکھے۔ لیکن ایک اچھی بات جسے کہتے ہیں کہ لل ان دا میڈنس، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے، اور نہ جانے اس ایسوسی ایشن نے کس طرح یہ طاقت پکڑی، ان کو حوصلہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل قابض علاقوں میں نسلی امتیاز جیسے جرائم میں ملوث ہے، جسے ہم اپارتھائڈ کہتے ہیں، جس کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ سے شروع ہوا، اور کم و بیش ایسی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ آنریبل
فارن منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم ورثہ حیرت میں چلے گئے جب ان کا بیان آیا کہ آرٹیکل 370 ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مجھے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ آنریبل فارن منسٹر اس طرح کا بیان دیتے جس نے ہمارے کشمیر کاز کی فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا. یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں ریکال کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کو. مجھے بات کریں گے مہربانی. اور جناب اسپیکر، یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسا نظام ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی یہودی فرد یا خاندان جب اسرائیل آ کے وہاں پر بستا ہے تو اسے وہاں کا زمین کا مالک بنایا جاتا ہے. اور یہ کتنا کرول جوک ہے کہ اس کے مقابلے میں فلسطینی جن کے آباء و اجداد وہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر غلام بنایا جاتا ہے. اور نریندر مودی بھی، اس کی بھی یہی صورت گری ہے کہ کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کیا ہے، آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر میں پرماننٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے، اور پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اور اس سے بڑھ کر کیا تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل واز اسٹیبلشڈ in a land without people for a people without land. Can there be more grievous insult to the intelligence of global community? اور جس طریقے سے بیلفور جو ارینجمنٹ کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. Therefore, جناب اسپیکر، میں وزیر خارجہ کو گزارش کروں گا کہ پلیز ٹائم، وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم، پلیز لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ ڈو all possible lobbying to create this awareness in the length and breadth of this globe that Israel and India have nefarious ambitions. دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے کہ فلسطین کے عوام سے بھی 70 سال ہو گئے ظلم و ستم ہو رہا ہے. ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کو ان 70 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا. اور جناب اسپیکر، تقریباً 60 سے 70 لاکھ سن 48 سے لے کے آج تک 60 سے 70 لاکھ فلسطینی ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا. اور آج نہ جانے دنیا کے کون کون سے وہ کونے میں خیمہ زن ہیں، کن کن ممالک میں وہ پناہ گزین ہیں، اور ان کی دوسری اور تھرڈ جنریشن آج اس مصیبت اور بدترین ظلم کا شکار ہے. اور اس حالیہ جارحیت کے نتیجے میں جناب اسپیکر، فلسطین میں درجنوں بچوں کے علاوہ خواتین
کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے بمباروں نے غزہ میں اندھا دھند وہاں پر گولہ باری کی ہے، راکٹ برسائے ہیں، اور وہ بلڈنگ، اونچی بلڈنگ کو جس طرح مسمار کیا گیا، اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر کیا نام اس کا، الجزیرہ کا وہاں پر دفتر تھا، اور بھی وہاں پر ٹی وی چینلز کے میڈیا کے دفاتر ہیں، اور وہاں پر بے شمار لوگ رہائش پذیر ہیں۔ کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی صفاقی نہیں دیکھی کہ آپ گھنی آبادی میں اندھا دھند آپ آسمان سے گولے برسائیں اور معصوم جانوں کو شہید کریں، بے گناہ لوگوں کو شہید کریں، نہتے لوگوں کو شہید کریں۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو فلسطین کے عوام 1948 سے آج تک برداشت کرتے چلے آئے ہیں۔ اوسلو کے سمجھوتے کو انہوں نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، گو کہ نوبیل پیس پرائز ملے مرحوم یاسر عرفات کو اور مناہم بیگن کو، لیکن ایک آزاد خود مختار فلسطین کا قیام آج تک نہ ہو سکا۔ اور پھر کشمیر کی طرح سلامتی کونسل میں فلسطین کی جو قراردادیں ہیں ان کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا گیا، اور وہاں پر بدترین قسم کی صفاقی اس وقت زوروں پر ہے۔ جناب اسپیکر، یہ شومی قسمت ہے کہ ماضی میں فیشسٹ ہٹلر جہاں کھڑا تھا، آج وہاں پر نتن یاہو کھڑا ہے۔ ماضی میں جہاں یہودی بچے اور خواتین اور بزرگ کھڑے تھے، وہاں پر آج فلسطینی مائیں بہنیں اور بچے کھڑے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ نازی جرمنی میں آؤشوِٹس کا جو کنسنٹریشن کیمپ تھا، وہاں پر تاریخ کے بدترین مظالم کمٹ کیے گئے، مگر آج ان سے بھی بدتر صورتحال، اس سے بھی زیادہ گریوس جرائم آج اسرائیل فلسطین کے باشندوں سے کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج لیگ آف نیشنز کی جگہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کھڑی ہے۔ یہ اس بے دردی کے ساتھ جو قتل عام جاری ہے، وہ پیغام ہے تھرڈ ورلڈ کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے، اور وہ ممالک جو معاشی لحاظ سے شاید کمزور ہیں، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اگر جناب اسپیکر یہی رواج اور جڑیں پکڑ گیا تو پھر یہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ شدید خطرات میں داخل ہو جائے گی۔ کس طریقے سے چوتھا جنیوا کنونشن کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آج ہمیں اس معزز ایوان کو
دونوں سائٹس پر موجود محترم ممبران قومی اسمبلی کو آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دلوں کی آواز بننا ہے. ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے, ان کے احساسات کو سہارا دینا ہے, اور عالمی امن و سلامتی پر جب بھی جناب اسپیکر عالمی اصولوں کو پسے پشت ڈالا گیا تو انسانیت نے ہر مرتبہ اپنے خون کے ساتھ اس کی قیمت چکائی ہے. دنیا کو ایک مرتبہ پھر جنگ کی ہولناک نتائج, بدامنی, ابتری اور مفلوق الحالی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, آج عالم اسلام کے اندر ہر آنکھ اشکبار ہے, ہر دل غمگین ہے. نہ صرف یہ نہیں بلکہ بعض دوسرے ممالک میں بھی وہاں کے عوام نے اسرائیل کی اس صفاقی کی پرزور مذمت کی ہے, اور وہاں پر احتجاجی وہاں پر جلوس نکالے ہیں اور دنیا کو دکھایا ہے کہ گو کہ ہم مسلمان نہیں, لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ ایک نہتی قوم کے اوپر اسرائیل کی فوج پل پڑے اور وہاں پر ہر چیز کو تہ و بالا کر دے. جناب اسپیکر, کہا اگر خدا نہ خواستہ, میں آئی ایم اسپیکنگ تھیوریٹیکلی, کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی ایک ہلکی سی حرکت کوئی اسلامی ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا عالمی طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی؟ کیا عالمی ادارے خاموش رہتے؟ نہیں جناب اسپیکر, نہیں. ان کے اوپر فوراً جنگ مسلط کر دی جاتی اور طوفان نازل ہو جاتا, ہر قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی. لیکن آج عالمی میڈیا خاموش ہے. عالمی میڈیا آج خاموش ہے. آج عالمی میڈیا کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ الجزیرہ جہاں سے رپورٹنگ کرتا ہے وہاں پر بمباری کی گئی اور بے شمار لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. کیا ایسی حرکت کسی اور ملک میں ہوتی تو کیا دنیا خاموش رہتی؟ کیا وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر ایک بھرپور قدم نہ اٹھاتی اور مل کر اس ملک کے خلاف پابندیاں نہ لگاتی اور جارحانہ اقدامات نہ کرتی؟ آج عالمی طاقتیں کہاں ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ جناب اسپیکر, میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کے حوالے سے جو قراردادیں منظور ہوئی تھی ان کے اوپر کتنی سرعت کے ساتھ عمل کیا گیا اور ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے آزادی دلوائی گئی, سوڈان کے حصے بکھرے کیے گئے اور جنوبی سوڈان کو ایتھنک بنیادوں پر آزادی دلوائی گئی. مگر اس کے مقابلے میں بوسنیا میں کیا ہوا؟ جناب اسپیکر, بوسنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا. ہر روز
सैकड़ों लोग लुक़्मा अजल बन रहे थे, माँ और बहनों के आंचल फट रहे थे, बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा था। और जब तक इज्तिमाई कब्रों का बदतरीन स्कैंडल सामने नहीं आया, आलमी ताकतों का ज़मीर नहीं जागा था। और फिर यकीनन सदर क्लिंटन ने बड़ी स्पीड के साथ डिप्लोमेसी की और उसका हल निकाला, लेकिन जब वहां पर शहरों के शहर तबाह हो गए थे और शहर कब्रिस्तान बन गए थे, तो अगर आप ये स्टार्क कंपैरिजन करें बिटवीन बोस्निया एंड ईस्ट टाइमोर और जनूबी सूडान, तो सूरत हाल आराम से समझ में आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से एक एटमी ताकत हैं, बट दैट इज ऑल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरेंस। सिर्फ डिफेंस के हवाले से कभी पाकिस्तान ने इस कुव्वत को कभी शायबा तक नहीं दिया कि इसमें हम कभी खुदा न खास्ता एग्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, मगर पाकिस्तान बनने से पहले जनाब स्पीकर कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी के ब्रॉड पैरामीटर्स हज़रत कायद आज़म के फरमुदात की रोशनी में तय हो गए थे। और पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, मैंने नून नहीं कहा कि वो उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फ़लस्तीन के गयूर अवाम की भरपूर हमायत की थी। जनाब स्पीकर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिहाजा आज पूरी कौम तवक्को करती है, कि उसी पॉलिसी को ना सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि दिलो जान के साथ हम इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे ता वक्ते के मकबूजा कश्मीर के अवाम को और फ़लस्तीन के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हैं, और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिलता, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए और उनकी भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। यहाँ स्पीकर, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं, बल्कि मैं बबांगे दोहल ये बात करना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान का है और इस्लामी दुनिया का है और इस्लामी ममालिक की क़यादत का है। और इस इम्तिहान का तकाजा ये है कि इस्लामी ममालिक की क़यादत अपने अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करें, इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम के जज्बात की भरपूर अक्कासी करे, इस्लामी ममालिक की क़यादत वक्त ज़ाय किए बगैर इकट्ठी हो और अपनी पूरी जो ज़हनी सलाहियतें उनको मुज्तमे करे और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर OIC अरब लीग का इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर भरपूर आवाज़ उठाई जाए फ़लस्तीन के अवाम की खुशहाली के लिए। और सबसे पहला काम वहाँ पर जो कत्ल गारत का बाजार गर्म है उसको फिलफौर बंद कराया जाए। और ये जिम्मेदारी आज इस ऐवान के तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूँ
کہ اس حکومت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فی الفور اپنا یہ کام شروع کرے اور باقی جو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچے اور آج اپنی عاقبت سنوارے. ہم نے ایک دن خدا کے عدالت میں حاضر ہونا ہے جناب اسپیکر. یہ دنیا دار فانی ہے. And shroud of the coffin has no pocket. ہمیں کوئی آج حکومت میں ہے تو کل کوئی اور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اپنا جو ایک جری رول ہے اس کو فی الفور ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا. اور جناب اسپیکر, جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی انتہائی فیبل حرکت یا ایکشن کسی اسلامی ملک نے لیا ہوتا تو اس کا کیا حشر نشر ہوتا. ہمارے پاس تاریخ حاضر کی مثالیں موجود ہیں. عراق, لیبیا, افغانستان. یقیناً افغانستان سے القاعدہ نے ایسی ایکٹیویٹی کی جس کی پوری دنیا نے مذمت کی, لیکن اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی. مگر آج عالمی ضمیر, چاہے وہ فلسطین ہے, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں جو ایک پرماننٹ لاک ڈاؤن میں ہیں, ان کے لیے اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اس لیے جناب اسپیکر, میں آج اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی دنیا کے پاس بصیرت بھی ہے, اجتماعی اذہان بھی ہیں, وسائل بھی ہیں اور اثر و رسوخ بھی ہے. وہ اسلامی ممالک جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کیے تھے, ہمیں ان کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں, جس میں میں نام لینے کی ضرورت نہیں, ہم سب جانتے ہیں. مجھے جناب اسپیکر اس بے بسی پر علامہ اقبال کی وہ نصیحت آج یاد آ رہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. جناب اسپیکر, بڑا غور طلب یہ شعر ہے اور نصیحت ہے حضرت علامہ اقبال کی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ضعیفی کی سزا پرماننٹ پنشمنٹ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر اگر کمزوری دکھائیں گے تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی, نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرے گا, نہ خدائے بزرگ و برتر معاف کرے گا. کہ بالآخر ہماری ایک ذمہ داری ہے بھائی چارے کے حوالے سے, فریٹرنٹی کے حوالے سے, دکھ اور سکھ بانٹنے کے حوالے سے, خوشی اور غمی میں حصہ لینے کے حوالے سے. جناب اسپیکر, یا تو آپ ان کو چپ کرائیں. Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Please, yes, sir, please. Order in the House, please. جناب اسپیکر, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے جو مین پلرز ہیں وہ حضرت قائد اعظم کے فرمودات اس کی بنیاد ہے. ہمیں اپنے اس تاریخی موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے, اس میں ضعف نہیں لانا چاہیے. اگر اس حکومت نے ذرا بھی ضعف دکھایا تو ان کا گریبان ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا. مجھے امید ہے کہ ایسی صورت گری نہیں آئے گی اور یقیناً یہ حکومت جو عوام کی نبض ہے اس کو اچھی طرح اس کو پہچانے گی اور تمام توانائیاں, تمام اپنی انرجی
ہم اس بات پر صرف کریں کہ کسی طریقے سے ان دونوں مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق ملے اور وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں اور وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کہلا سکیں اور وہ بھی کہہ سکیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، مسلمان ممالک نے، مسلم امہ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ جناب اسپیکر، میں جانتا ہوں اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، اس لیے کہ یقیناً جب قومیں معاشی ضعف کا شکار ہوتی ہیں، جب قومیں اپنے معاش کو سنبھال نہیں سکتی تو پھر وہ دوسروں سے ڈکٹیشن لیتی ہیں، ڈکٹیٹ کر نہیں سکتی، لیکن انشاءاللہ اس ملک کے اندر بڑی جان ہے، یہ قوم بڑی جری قوم ہے، اس میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے۔ اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کا الحاق۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی وہاں پر پالیٹکس کھیلی گئی جو کہ ان خطوں میں پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، اور کچھ طاقتیں اس الحاق کے خلاف تھیں، کچھ طاقتیں اس الحاق کے حق میں تھیں، لیکن چونکہ مغربی جرمنی کی جو معاشی طاقت تھی اس کا مقناطیسی اثر اتنا زوردار تھا کہ ان تمام مخالفوں کو شکست ہوئی اور مشرقی جرمنی ایک پکے ہوئے پھل کی طرح وہ مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا، اور آج وہ بچھڑے ہوئے بھائی، دوست، بزرگ، وہ آج 90 کی دہائی کے بعد وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری و ساری ہے۔ اور مشرقی جرمنی کی جو بیکورڈنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مغربی جرمنی نے اربوں ڈالر وہاں پر پمپ کیے ہیں، اور وہ دونوں مل کر اپنے ملک کو ایک یورپ میں اور دنیا میں اپنا لوہا منا رہے ہیں۔ یہ وہی جرمنی ہے جس کو جنگ دوئم میں شکست فاش ہوئی تھی، یہ وہی جاپان ہے جس کو جنگ دوئم میں they were raised to ground، مگر کس چیز نے ان کو دوبارہ 60 سالوں میں اٹھایا اور وہ اوج ثریا پر پہنچے؟ محنت، محنت اور محنت، امانت، دیانت، امانت اور دیانت۔ یہی وہ سفر ہے جس نے ان کو آج دوبارہ اقوام عالم میں ممتاز جگہ دی ہے۔ مجھے کوئی اس پر شک نہیں کہ گو کہ ہم نے بہت وقت ضائع ہوا ہم سے، مگر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ قوم مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ پورا ایوان معزز ایوان آج اس ہال میں بیٹھے دونوں اطراف میں جتنے بھی معزز ممبران ہیں، یہ پارلیمان 22 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر آج ایک متفقہ طور پر مذمت کی قرارداد لے کر آئے اس ہاؤس کے اندر، اور اس کے ساتھ ٹھوس تجاویز دی جائیں، کیونکہ خالی نعروں سے اور ایموشنل سپیچز سے نہ ماضی میں کچھ ہوا نہ اب ہوگا۔ ہمیں عملی اقدامات ہمیں اٹھانا ہوں گے جناب اسپیکر، جس کے لیے میں کچھ تجاویز اپنے اینڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کشیدگی کی اس آگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی برادری نے اقدامات نہ کیے اور ہم نے اپنا ایک پرویکٹیو کردار ادا نہ کیا، تو نہ صرف خدا نہ خواستہ یہ پورا علاقہ خطرات میں گھر جائے گا، بلکہ ہمیں، ہماری قوم، ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہمیں اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ آئندہ جمعے کو
یوم القدس کے طور پر منایا جائے، اور پاکستان کے عوام سے ہم بھرپور اپیل کریں کہ وہ فلسطینی عوام کی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پوری یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جو قرارداد آج یہ ہاؤس ایڈاپٹ کرے گا، اس قرارداد کو تمام اراکین پارلیمنٹ ہم سب مل کر اقوام متحدہ کے دفتر اسلام آباد میں جائیں اور ان کے سامنے یہ قرارداد ان کو تھمائیں کہ وہ اپنے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے حوالے کریں۔ میری یہ بھی تجویز ہوگی جناب اسپیکر کہ OIC اور ریڈ کراس، جسے رال عامر کہتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو امدادی سامان فل فور بھجوانا شروع کریں، اور یقین کریں کہ اس میں پاکستان کے عوام بھرپور اپنا حصہ ڈالیں گے۔ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں، وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے، اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے ہم دین اور دنیا دونوں کمائیں گے۔ میں آخر میں جناب اسپیکر اس فلسطینی بچی کی فریاد بیان کیے بغیر بات ختم نہیں کر سکتا، جس نے ہر مسلمان کا دل زخموں سے چور کر دیا ہے۔ اس 10 سالہ بچی نے کہا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ کروں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف 10 سال کی ایک بچی ہوں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور جو بھی مجھ سے ہو میں وہ کرنا چاہتی ہوں، مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ جناب اسپیکر، اگر آج اس بچی کے سوال کا جواب اسلامی ممالک نے، امہ نے نہ دیا، تو روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے مظلوم بچوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، ان کو اغیار کے سہارے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، ان کو اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے، اور اس کے لیے کوئی بھی ہم دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے جناب اسپیکر، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ مایوسی اسلامی معاشروں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور شاید حضرت علامہ اقبال نے اسی موقع کے لیے یہ اشعار کہے تھے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ۔ Order in the House, please. Order in the House, please. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، قائد حزب